الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم و کرم والا ہے، اور اللہ ہی کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے جناب نبی کریم رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہوئے اپنی طالب علمانہ گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، نوجوانان ملت اور میرے عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو رمضان کا مہینہ اب شروع ہونے والا ہے، یہ بڑا متبرک، پرنور اور ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ کی رحمتیں پورا مہینہ نازل ہوتے رہتی ہیں، اللہ کے انوار و برکات پورا مہینہ نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم لوگوں کو اس کا استقبال کیسے کرنا ہے؟ رمضان کے بارے میں کیا باتیں ہیں جو ہم لوگوں کو سیکھنی چاہیے؟ کیا باتیں ہیں ایسی کہ جس کے ذریعے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عام ہوتی ہے، برستی ہے، ہم اس کو حاصل کرنے والے اور اس کو لینے والے بن جائیں؟ کیسے ہم لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہیں؟ رمضان کے بے شمار فضائل ہم بارہا بار سنتے رہتے ہیں کہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں ہم نے یہ سن رکھا ہے کہ یہ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ ہم نے یہ سن رکھا ہے رمضان کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالی رات و دن اس مہینے میں جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کرتے رہتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو رمضان کا روزہ رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں رات میں تراویح پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو رمضان کے آخر عشرے کے اندر راتوں میں کہ جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، شب قدر، اگر اس ایک رات میں بھی عبادت کر لی گئی تو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گزشتہ زندگی کے کیے ہوئے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ہم نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں یہ بھی سنا ہے کہ رمضان میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماتے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان میں کسی روزے دار کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی 3 طریقے کا اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو اس بندہ اپنے مسلمان بھائی کو روزہ افطار کرائے تو اس کو 3 ثواب اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ملتے ہیں۔ اس میں پہلا ثواب یہی ہے کہ ہمارے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتا ہے، اور دوسرا انعام اور دوسرا ثواب یہ اللہ عطا کرتا ہے کہ ہماری گردن کو جہنم پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیتا ہے۔ اور تیسرا ثواب یہ کہ روزہ دار
جس کا ہم روزہ افطار کراتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو ہوتا ہے اللہ اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو بھی عطا کرتا ہے، لیکن اس افطار کرنے والے کے ثواب میں اللہ کچھ کمی نہیں کرتا۔ تو یہ جو رمضان کے فضائل ہیں ہم نے بارہا بار سنے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، جو شروع ہونے والا ہے، یہ بطور مہمان ہے، مہمان کے طور پر یہ ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب ہم انسانوں کے اندر ہمارا معاملہ کیسا ہے کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی الگ الگ درجات ہوتے ہیں۔ کوئی ہمارا ایسا ہے جو روزانہ اگر ہمارے پاس آنے والا مہمان ہے، کوئی مہمان ایسے ہوتے ہیں جو ہفتے میں ایک بار کبھی آتے ہیں، کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے جو مہینے میں ایک بار آتا ہے، اور کوئی مہمان ایسا ہوتا ہے جو سال میں ایک مرتبہ ہمارے گھر آتا ہے۔ تو جیسا مہمان ہوتا ہے اسی طریقے سے ہماری میزبانی بھی ہوتی ہے، مہمان نوازی بھی ہوتی ہے۔ روزانہ جو آتا ہے ہمارے گھر مہمان ہم اس کو پانی پلا دیتے ہیں گلاس، ہفتے میں ایک بار آیا تو پانی سے بڑھ کر چائے کے ساتھ بسکٹ بھی پلا دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اگر مہینے میں ایک مرتبہ آنے والا ہے تو چائے پانی بسکٹ کے ساتھ اور دوسرے چیزیں بھی کھانے کے لیے ہم پیش کر دیتے ہیں، پھل وغیرہ۔ اب اگر جو سال میں ایک مرتبہ مہمان ہمارے گھر آنے والا ہوتا ہے تو ہم اس کے لیے لذیذ سے لذیذ تر کھانے بناتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اتنی مدت میں ایک بار ہمارے پاس آ رہا ہے تو میری مہمان نوازی میں کسی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو مہمان جو آتا ہے اس کی بھی اتنی قسمیں ہیں، اور جو مہمان جہاں سے آتا ہے اس کی بھی الگ حیثیت ہوتی ہے۔ اب آپ یہاں پر رہنے والے ہیں، الیکٹرانک سٹی سے اگر کوئی آیا تو اس کا مقام آپ کے نزدیک الگ، سلک بورڈ سے آنے والا ہے تھوڑی دور سے تو اس کا مقام الگ، کورمنگلا سے آنے والا ہے تو اس کا مقام الگ، اسی طریقے سے اگر دوسرے شہر حیدرآباد سے آ رہا ہے تو اس کا مقام الگ، اور اگر کوئی دوسری کنٹری سے آ رہا ہے تو اس کو تو ہم پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں کہ اس کو کہیں کوئی تکلیف ہمارے سے نہ ہو جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے جب ہم اپنے مہمان کا اس طریقے سے دنیا میں خیال رکھتے ہیں کہ اس کو کسی قسم کی تکلیف میرے سے نہیں ہونی چاہیے، کہ وہ جب وہاں پر اپنی جگہ واپس جائے گا تو کہے گا کہ میں جس شخص کے پاس گیا تھا، جس دوست کے پاس گیا تھا، جس رشتہ دار کے پاس گیا تھا، اس نے میری اتنی خاطرداری کی کہ مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ تو اسی طریقے سے رمضان المبارک کا جو یہ مہینہ ہے، یہ مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور مہمان کے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ تو اس مہینے کا جب ہم لوگ احترام کریں گے، جب ہم اس مہینے کی قدردانی کریں گے تو ہم لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ مہینہ ایسا ہے جو جنت سے آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے جو اللہ کی جانب سے آ رہا ہے، ایسا مہینہ ہے۔ تو جب کوئی بندہ، جب کوئی شخص، جب کوئی مرد اور عورت رمضان کا حق ادا کرتی ہے یا کوئی رمضان کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ کے پاس جب یہ 29 یا 30 دن کا روز رمضان کا مہینہ پورا ہونے کے بعد جب اللہ کی بارگاہ ہمیں پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کہ فلاں شخص نے میری بڑی خاطرداری کی، جیسا حق تھا مجھے گزارنے کا اس نے ویسا حق ادا کیا۔ جس نے پابندی کی اس کے متعلق اللہ کے سامنے وہ بات کرے گا، رمضان کا مہینہ بتلائے گا کہ اس نے میرا حق ادا کیا۔ اور جو معذور ہیں، بیمار ہیں، کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پائے، ان کے بارے میں بتائے گا کہ یہ چاہتے تو بیماری کا بہانہ بنا کر، اگر حالت صحیح بھی بیماری ہے اس کے باوجود بھی وہ کھلم کھلا بازار میں کھا پی سکتے تھے۔ بیماری ہے شریعتاً، اگر ایسی بیماری ہے جس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایسی بیماری ہے روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس نے رمضان کا احترام کیا، روزے داروں کا احترام کیا۔ احترام کی وجہ سے لوگوں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں پھرا، بلکہ اپنے آپ کو یہ ظاہر ہونے نہیں دیا کہ میں روزہ دار نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو بیماری ہوتی ہے، حیض و نفاس آتا ہے، اگر وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں کہ میں روزے سے نہیں ہوں، اپنے آپ کو چھپا کر رکھیں۔ جب اس طریقے سے رمضان کا احترام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، اور رمضان کا احترام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھنے کے برابر، روزے داروں کے برابر ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال کرنا، رمضان کا احترام کرنا، رمضان کا اعزاز کرنا اور رمضان کی حقیقت کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔
تو جو کوئی مسلمان بندہ رمضان کی حقیقت کو سمجھتا ہے، اس کا اعزاز کرتا ہے، اکرام کرتا ہے اور اس کو ایسے گزارتا ہے جیسا اس کا گزارنے کا حق ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سارے انوار اور سارے فضائل اس کو بیان عطا فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی غیر مسلم بھی رمضان کا احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی کلمے کی دولت سے مالا مال کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا کرتا ہے۔ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے اندر ہے۔ اب جس نے خواب دیکھا اس کو پریشان ہوا، حالانکہ ایک ہی بستی کا تھا، معلوم تھا کہ یہ مجوسی ہے، آگ کی پوجا کرنے والا ہے، اس کے باوجود وہ جنت کے اندر ہے، تو معاملہ کیا ہے؟ اس نے مجوسی سے پوچھا کہ تم تو مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، تم جنت کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو اس مجوسی شخص نے کہا کہ ایک مرتبہ میں بازار سے آ رہا تھا، جب میں اپنے گھر کے قریب آیا تو میں نے اپنے بچے کو دیکھا کہ میرا بیٹا گھر کے باہر سڑک پر آم کھا رہا تھا۔ جب وہ آم کھا رہا تھا میں اس کے نزدیک گیا تو میں نے اس کو زور سے ایک تھپڑ مارا اور اس کو تنبیہ کی اور اس کو بتایا اور اس کو سمجھایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں رمضان میں مسلمان دن میں کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں، بڑے تو بڑے مسلمانوں کے بچے بھی روزہ رہتے ہیں، اور تجھے اتنی جرت ہوئی کہ تو سرے عام آ کر بازار میں روڈ پر کھڑے ہو کر آم کھا رہا ہے، تجھے اتنا بھی احترام نہیں ہے۔ تو اس نے اپنے بچے کو رمضان کے احترام میں مارا۔ تو خواب میں پوچھنے والے نے مجوسی سے پوچھا کہ پھر کیا ہوا؟ تو مجوسی نے کہا کہ جب میرا مرنے کا وقت قریب آیا، جب میں مرض الوفات کے اندر تھا، آخری سانسیں چل رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، فرشتے نے مجھے کلمہ پڑھایا، مسلمان میں بنا، مسلمان ہونے کے بعد میری روح قبض ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ عطا فرما دیا۔ تو ایک غیر مسلمان اگر رمضان کا احترام کرتا ہے، ادب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جب جنت میں ایمان کی دولت عطا فرما سکتا ہے، تو اگر کوئی مسلمان جب رمضان کا احترام کرے اور کوئی بندہ مومن رمضان کا احترام کرتے ہوئے رمضان کا حق ادا کرے، تو اللہ ہم سوچ نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو کیسے کیسے انعامات سے نوازے گا۔ تو بہت سارے فضائل، بہت ساری فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ تو یہ جو بھی جتنی فضیلتیں ہیں، جتنے بھی انعامات کے وعدے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، یہ سب کے سب ایک اصول کے تحت ہے۔ اگر وہ اصول پایا جائے گا تو اس اصول کے تحت ہم لوگوں کو یہ سارے انعامات اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ اور وہ کیا ہے اصول؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، میں نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض فرمایا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ اس سے پہلے والی امتوں کے اوپر روزوں کو فرض کر رکھا تھا، ویسے ہی تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں روزے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر خطاب کر رہا ہے، کس کو خطاب کر رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے اللہ خطاب کر رہا ہے۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان کے اگر ہمیں انوار و برکات حاصل کرنا ہے تو ایمان کا وصف ہمارے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ رمضان کے سارے انعامات ہم لوگوں کو ملیں گے، ایمان ہوگا تو رمضان کے سارے فضائل ہم لوگوں کو اللہ کی جانب سے عطا کیے جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر ایمان نہیں، اگر ہمارے اندر ایمان کمزور ہوگا تو جو فضائل ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گے۔ رمضان کا مہینہ ہر ایک کے اوپر آتا ہے، مسلمانوں کے اوپر بھی آتا ہے، ہندوؤں کے اوپر بھی آتا ہے، سکھوں کے اوپر بھی، عیسائیوں کے اوپر بھی آتا ہے، اور ایسے مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں ایسے مسلمانوں کے اوپر بھی آتا ہے۔ لیکن رمضان کا فائدہ ہر ایک کو نہیں ہوتا، ہر ایک شخص رمضان سے فائدہ اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ رمضان کا فائدہ اسی کو ملتا ہے جس کے اندر ایمان ہوتا ہے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ کتنے ہی روزہ رکھنے والے ایسے ہیں کہ جن کو سوائے دن بھر بھوکے پیاسے رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو شب گزاری کرنے والے، رات میں عبادت کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، ان کو سوائے محنت و مشقت کے، سوائے تھکاوٹ کے اور سوائے شب گزاری کے کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر سرسری طور پر ہم نے ایسے ہی روزہ رکھ لیا اور ایسے ہی اگر ہم نے راتوں کو رمضان کی گزار دیا تو یہ سارے فضائل ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اگر حاصل کرنا ہے یہ سارے فضائل تو پہلے اپنے دل کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر محنت کرنا ہوگا۔ جس طریقے سے بارش پڑتی ہے، بارش ہر ایک کے لیے ہوتی ہے، پہاڑ کے اوپر بھی بارش پڑتی ہے اور چٹیل میدان کے اوپر بھی بارش، بنجر زمین کے اوپر بھی بارش پڑتی ہے، اور ایسی زمین جس کو کاشتکاری کے لیے تیار کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی بارش پڑتی ہے، لیکن بارش کا فائدہ ہر ایک کو ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ پہاڑ پر بارش ہو تو کوئی فائدہ پہاڑ کو حاصل نہیں، اسی طریقے سے چٹیل میدان پر ہو تو بھی پانی سے وہ فائدہ اٹھا نہیں سکتا۔ بنجر زمین ہے اس کے اوپر بھی اگر بارش ہو تو بھی سوائے اس پر خاردار درخت اگنے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے جب کوئی زمین، کسی زمین پر محنت کی جاتی ہے، اس کو نرم اور ملائم کیا جاتا ہے اور کاشتکاری کے لیے تیار کیا جاتا ہے، جب اس کے اوپر بارش آتی ہے، بارش پڑتی ہے تو اس کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے اس میں سے پھل نکلتے ہیں، اناج نکلتا ہے، غلہ نکلتا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ کی رحمت کی بارش عام ہوتی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی، جنہوں نے اپنے ایمان پر محنت کی ہوگی، انہی لوگوں کو یہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر ہم نے اپنے ایمان پر رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے محنت نہیں کی، اگر ہم نے اپنے دل کو تیار نہیں کیا، اپنی دل کی زمین کو نرم نہیں کیا، تو رمضان جیسے اتنے سال ہماری زندگی میں آیا اور گزر گیا، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑا، نہ ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلی آئی، نہ ہمارے کردار کے اندر کچھ تبدیلی آئی۔ یہ سال بھی رمضان کا مہینہ آئے گا اور ایسے ہی گزر جائے گا، ہمارے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہوگی، کچھ فائدہ ہم لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا اگر ہم نے اپنے دل کے اوپر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت اگر ہم نے نہیں کی۔ تو پتہ کیا چلا کہ رمضان سے فائدہ وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی۔ اگر ہم نے اپنے دل پر محنت نہیں کی، اپنے ایمان کو نہیں بنایا، تو رمضان میں سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے اور رات میں سوائے جاگنے کے ہم لوگوں کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز یہاں پر جو بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو ایمان کو بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب رمضان کے فضائل کو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو حکم دے دیا کہ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کو خطاب ہے روزے رکھنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے فضائل کو بیان کیا ہے رمضان کے، اگر ہم دیکھیں تو رمضان کے مہینے میں جو دو عبادتیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں۔ کون سی عبادتیں ہیں؟ دو عبادتیں ہیں، ایک روزہ رکھنا اور رات میں تراویح پڑھنا۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اعمال ہیں، لیکن چونکہ آج ہم دین سے اتنے دور ہو رہے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ رمضان اگر آیا تو بس یہ دو کام کرنا ہم لوگوں کو، دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیے، رات ہوئی دن بھر آرام کرتے رہتے، رات میں ویسے بھی نیند نہیں آتی، مسجدوں کے اندر آئے، تراویح کے اندر شامل ہو گئے۔ آج ہم نے رمضان کو بس اسی حد تک محدود کر دیا ہے کہ دن میں بھوکا پیاسا رہنا ہے، روزہ رہنا ہے اور رات میں تراویح پڑھ لینا ہے، بس اس سے ہٹ کر ہمارا ذہن اور کام کرتا ہی نہیں کہ رمضان میں اور کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں روزے کے بارے میں بتلایا، تراویح کے بارے میں بتلایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اسی طریقے سے تراویح کے بارے میں بیان فرمایا کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا، کہ جس نے تراویح پڑھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دو شرطیں یہاں پر لگائی ہیں کہ ایمان و احتسابا، ایمان کا ہونا اور احتساب کا ہونا۔ جب یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو یہ دو اعمال ہیں، روزہ رکھنا اور تراویح پڑھنا، اور اس کی جو فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی، کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی گناہ ہم نے کر دیے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو ہمارے معاف کر دے گا، صرف روزہ رکھنے کی بنا پر، صرف تراویح پڑھنے کی بنا پر۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی نے شرط بھی لگائی، اور شرط یہ ہے کہ ایمان و احتسابا، ایمان اور احتساب ہونا ضروری ہے، تب جا کر یہ فائدہ ہم لوگوں کو رمضان کے روزوں کا حاصل ہوگا۔ ایک عام روزہ، نفل روزہ جس کو ہم کہتے ہیں، رمضان کے علاوہ جو ہم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک روزہ صرف اللہ کے لیے رکھتا ہے، نفل روزہ، شارحین بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نفل روزے کے بارے میں، رمضان کا روزہ نہیں، اس کی تو فضیلت اور بہت زیادہ ہے۔ جو شخص رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں نفل روزہ رکھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ بیان فرمائی اللہ کے نبی نے کہ اس کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 سال کی مسافت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک نفل روزے کا اللہ نے یہ ثواب رکھا ہے کہ ایک روزہ اگر کوئی بندہ مومن رکھتا ہے، مسلمان بندہ رکھتا ہے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ، تو اس کے اور جہنم کے درمیان میں 70 سال کی مسافت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک کوہ جب پیدا ہوتا ہے اپنی پیدائش سے اس کی وفات تک جتنی مسافت وہ اڑ سکتا ہے، اڑتا چلا جائے اور اڑ کر ہوا میں ہی مر کر گر جائے تو اس کو کتنی مسافت وہ کرے گا، کتنی دور تک وہ جائے گا، اتنی دوری اللہ تبارک و تعالی نفل روزہ رکھنے والے اور جہنم کے درمیان میں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو رمضان کے روزے ہوں گے ان کے انوار و برکات کیا ہوں گے، اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اتنا بڑا جب اللہ نے ثواب رکھا ہے تو کیا ایسے ہی رکھ دیا ہے کہ ہم صبح میں اٹھیں اور کھائیں، فجر کی نماز پڑھیں اور سو جائیں، پھر ظہر میں اٹھیں پھر سو جائیں، ظہر عصر کے بعد تھوڑی دیر افطار تیار کرنے کے اندر وقت کو گزار دیں اور مغرب میں افطاری کر لیں۔ اتنے جو اللہ نے اتنے بڑے بڑے اجر اور ثواب کے اللہ نے وعدے کیے، کیا اتنی معمولی سی بات پر کیا ہم دن بھر بھوکا رہیں؟ نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایمان ہونا ہے، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے عمل کے اندر داخل ہوں گی تب ہم لوگوں کو اس روزے کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس وقت ہم لوگوں کو جو ہم نے تراویح پڑھی ہے اس کا ہم لوگوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اب ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اتنے ساری فضیلتیں ہیں، اب ایمان بنانا ہے، اب ایمان کیا ہے، کیسا بنانا، کتنا بڑا مشکل کام ہوگا، کتنے پہاڑ توڑنے پڑیں گے، کیا کیا بڑے بڑے اعمال کرنے پڑیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایمان کوئی لمبی چوڑی سائنس کی باتیں نہیں ہے کہ ہمارے سمجھ کے اندر نہ آئے۔ ایمان بہت ہی آسان ہے ایمان کا سیکھنا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے باتوں کو ماننا، اللہ کو ماننا، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہم لوگوں کو بتلائی ہیں اس کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا، اسی کا نام ایمان ہے۔ اتنا آسان ہے ایمان۔ آج ہم لوگوں نے اس کو مشکل سمجھ رکھا ہے، لیکن ایمان بنانا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایمان اللہ کے جو اللہ نے احکامات دیے ہیں اس کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ نے دن میں 5 نمازیں ہمارے اوپر فرض کی، اگر ہم نے اس کو مانا تو ہمارے اندر ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن سلوک والدین کے ساتھ کرنے کا حکم دیا، اگر ہم نے اس کو مانا اور اس پر عمل کیا تو ہمارے اندر ایمان ہے۔ کوئی مشکل چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض نہیں کی، جو انسان برداشت کر سکتا ہے اسی کے اللہ تبارک و تعالیٰ مطابق اس کے اوپر اعمال کو فرض فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں اگر بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، رخصت دی کہ اگر واقعتاً ایسی بیماری ہے جو شریعت کے اندر قبول ہے تو رخصت ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بندوں کے اوپر ایسی فرض نہیں فرمائی جو بندہ کر ہی نہ سکتا ہو۔ جو کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیزیں اس کے اوپر فرض فرمائی ہیں۔
تو ایمان یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ کے نبی نے جو باتیں بتائی ہیں اس کو ماننا. جب ہم نے ایمان کو مان لیا تو اب ایمان کو ظاہر بھی کرنا ہے. اب ایمان کو ظاہر 3 طریقے سے کیا جاتا ہے. پہلی چیز ہے اقرار باللسان، کہ زبان کے ذریعے سے اقرار کرنا، کہ زبان سے کہنا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، کہ میں زبان سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی بندگی کے لائق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. میں زبان سے گواہی دیتا ہوں. جب اقرار باللسان ہو گیا تو دوسرا نمبر آتا ہے وتصدیق بالقلب، کہ جو میں نے اپنے زبان سے کہا ہے وہی چیز میرے دل کے اندر بھی ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ میں زبان سے تو بول رہا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کا نفع دینے والا نقصان دینے والا اللہ ہے، زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ اولاد دینے والا اللہ ہے، ہر قسم کا فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، زبان سے کہہ رہا ہوں، لیکن دل کے اندر ہمارے کوئی اور چیز بسی ہے کہ کسی اور کی وجہ سے کسی نے کچھ کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا. دل کے اندر یہ بات ہے کہ فلاں نے میرے اوپر کچھ کرا دیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، فلاں نے میرے اوپر کچھ کرا دیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر اتنے مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں. دل کے اندر یہ ہے. ایسا نہیں. جو ہم زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، تو وتصدیق بالقلب، دل کے ذریعے سے بھی اس کی تصدیق کرنا جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں. اور تیسرا نمبر آتا ہے والعمل بالجوارح، کہ ہمارے جسم کے سارے اعضاء اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ ہم ایمان والے ہیں. اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں. تو جب ہم یہ اعمال کریں گے، جب ہم ایمان کو بنائیں گے، تو ایمان کو ان 3 طریقوں سے ظاہر کر سکتے ہیں. تو ان 3 طریقوں کے ذریعے سے ایمان کو ظاہر کیا جا سکتا ہے. لیکن آج ہم دیکھیں، آج کے دور میں ایسا ہو گیا ہے کہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو 2 جماعتوں کے اندر تقسیم کر لیا ہے. ایک جماعت ایسی ہے جو پوری طریقے سے دین کے احکامات کے اوپر عمل کرتی ہے، اور دوسری یہ کہ جو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہی بڑی بات ہے، دوسری عبادتیں کرنا ہم لوگوں سے نہیں ہوتا. روزانہ 5 ٹائم کی نماز کیا، جمعے کو آگے ہم لگا وہ بڑی بات ہے، جمعہ کو بھی آنا بہت مشکل. اتنے بزی ہیں ہم لوگ دنیا کمانے میں، اتنے بزی اور مصروف ہیں کہ جمعہ کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. ہم لوگ کیسا آتے ہیں یہ ہم لوگوں کو ہی معلوم ہے. اسی طریقے سے اور آگے بڑھ جائے تو کچھ مسلمان ہم لوگوں کو ایسے مل جائیں گے جو جمعہ چھوڑیے، اگر کسی ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو صرف جنازے کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. اب ان سے آگے بڑھ کر بھی ایک مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف عیدوں کو آتے ہیں، عید کی نماز پڑھ لیے تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنا، اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار کرانے کے لیے عید کی نماز کے لیے بھی آ جاتے ہیں. آج ہم لوگوں نے 2 جماعت کے اندر مسلمانوں کو اپنے آپ کو بانٹ لیا ہے کہ ایک وہ جو عمل کرتے ہیں اور ایک وہ جو نام کے مسلمان ہیں. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان والا ہوگا وہ عمل ضرور کرے گا. ایمان کا تعلق عمل کے ساتھ بھی ہے. اگر کوئی ہمارے ذہن میں یہ بات آئے تو میرے سے عمل ہونا محال ہے، مشکل ہے، میں نام کا مسلمان ہوں، عمل نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان میں بخاری کے اندر الگ سے ایک باب ہی باندھ دیا ہے اور بتلایا ہے کہ ایمان ہی عمل ہے. ایمان کا دوسرا نام ہی عمل ہے، کہ جس کی زندگی کے اندر عمل ہوگا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایمان والا ہے. اگر اس کی زندگی کے اندر عمل نہیں ہے، کوئی بھی عمل نہیں ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا، وہ اپنے آپ کو مومن نہیں کہہ سکتا، اس کا شمار مومن کے اندر نہیں ہوگا. وہ چاہے دنیا کے اندر دنیا کے قوانین میں اپنا نام اپنے مسلمانوں کی فہرست کے اندر درج کرا لے، لیکن اللہ کے یہاں اس کا نام ایمان والوں کے اندر شمار نہیں ہوتا. تو بزرگان محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اور روزے کے جو فوائد بیان کیے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، رات میں تراویح کے جو فضائل بیان کیے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ساری چیزوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اعمال کر رہے ہیں اس کے اندر ایمان کی بھی شرط لگائی ہے کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ. اسی طریقے سے جو شب قدر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر، کہ ہم پورا مہینہ کسی بنا پر
رمضان میں قیام نہیں کر سکے، راتوں کو جگ نہیں سکے، تراویح پڑھ نہیں سکے اور عبادت نہیں کر سکے، تراویح تو پڑھنا ہر حال میں ہے لیکن پھر بھی نہیں پڑھ سکے، تو آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اس رات میں طاق راتوں کے اندر اگر ہم نے بندگی کر لی، عبادت کر لی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اس میں بھی اللہ کے نبی نے یہی دو شرطیں رکھی ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ اگر کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی انعام کیا دے رہے ہیں کہ غفر له ما تقدم من ذنبی، تو اس کے سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے رہا ہے۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کا مہینہ جیسا کہ ہم نے بارہا سنا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونے کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی ہم لوگوں کو کوئی بھی چیز اللہ کی جانب سے حاصل نہیں ہو جاتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کی بدولت جنت کے اندر نہیں جائے گا، چاہے دنیا کے اندر کتنے بھی عمل کر لے، اپنے عمل کے بدلے میں وہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت کے اندر نہیں جا سکتا، تو پھر کیسے جنت کے اندر جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھے اپنی رحمت کے اندر لے لے تب میں جنت کے اندر جاؤں گا۔ تو اللہ کی رحمت کو اگر ہم کو حاصل کرنا ہے تو اعمال کرنا پڑے گا، اور رمضان کے جو خاص طور پر انوار و برکات ہیں، جو سال بھر اتنے انوار و برکات نازل نہیں ہوتے جتنے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہیں، جس کی اتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے، تو اس کے انوار و برکات اور اس مہینے میں جو اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے کتنے کتنے اعمال کرنے پڑیں گے۔ آج ہم لوگوں نے بس رمضان کو بھی آج ایسا بنا دیا ہے کہ ہم دوسرے مہینوں میں جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، رمضان کے مہینے میں بھی ہم ویسے ہی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ رمضان کا ہم بار سنتے ہیں کہ استقبال کرنا، رمضان کے استقبال کے لیے استقبال رمضان کے نام سے جلسے کیے جاتے ہیں، لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ جو اتنا عظیم الشان مہینہ ہمارے سامنے اب آنے والا ہے، ہم اس کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ یہ عام مہینوں کی طرح مہینہ نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی وقت گزاری کر دیں، اور ایسے نہیں ہے کہ بس دن بھر بھوکے پیاسے رہ لیں تو ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے۔ رمضان کے ذریعے سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ لعلکم تتقون، اللہ نے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہونا ہے۔ 11 مہینے تم نے جو اپنی منمانی زندگی گزار لی، اب جو یہ ایک مہینہ ہے اس میں تقوی تمہارے اندر پیدا ہونا ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے ایک ماحول کریٹ کر دیا رمضان کے مہینے میں کہ سارے جو سرکش جنات و شیاطین تھے اللہ نے سب کو قید کر دیا۔ عام دنوں میں جو اعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہی اعمال رمضان کے مہینے میں کرنا ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا۔ ساری سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دی، شیطانوں کو تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید کر دیا تاکہ مسلمانوں کو بھٹکا نہ سکے، ایک مہینہ پورے اچھی طریقے سے وہ اللہ کی بندگی کے اندر لگائے۔ اتنی ساری سہولتیں اللہ کی جانب سے ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص جس کو سوائے روزے رہ کر بھوک و پیاس کے کچھ بھی حاصل نہ ہو، سوائے راتوں میں جاگنے کا کچھ بھی حاصل نہ ہو، تو اس سے بڑا محروم شخص اور خسارے میں رہنے والا شخص کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ جو اب مہینہ شروع ہونے والا ہے اس کی قدر کریں۔ ایک چیز تو اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ایمان بنانا، اور دوسری چیز ہے احتساب۔ یعنی احتساب کیا ہے؟ یہ بھی کوئی بڑی چوڑی بات نہیں ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں خود حساب کرنا، دوسروں کے حساب کرنے سے پہلے اپنے بارے میں خود حساب کرنا کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ روزانہ جب ہم بستر پر جائیں تو بستر پر لیٹے لیٹے اپنا محاسبہ کریں کہ آج صبح میں نے اٹھا تو اس کے بعد سے میں نے کیا کیا نیکیاں کی ہیں، کتنے برے کام میں نے کیے ہیں، کتنے کام ایسے کیے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، کتنے کام میں نے ایسے کیے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ یہی احتساب ہے کہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں یہ بات محتضر رہنی چاہیے کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، میں جو بھی عمل کر رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. یہ محاسبہ ہونا چاہیے, یہ احتساب ہونا چاہیے. جب یہ چیز ہمارے ہر وقت سامنے رہے گی تو اللہ کا نظام ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنا محاسبہ خود کرو, اپنا حساب خود لے لو, اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب لیا جائے. تو جب بندہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ اس مہینے کو گزارتا ہے تو جو فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے رکھے ہیں وہ سارے فضائل ہم لوگوں کو حاصل ہوں گے. ورنہ اگر ہم نے اس کے اوپر دھیان نہیں دیا, احتساب کا تصور ہمارے اندر پیدا نہیں کیا اور ایمان کو بنانے کی محنت ابھی سے شروع نہیں کی تو جتنے رمضان اس سے پہلے ہماری زندگی میں آئے گزر گئے, کچھ فائدہ ہم لوگوں کو نہیں ہوا. ویسے ہی یہ رمضان بھی آئے گا اور گزر جائے گا, کچھ بھی رائے کے دانے کے برابر ہم لوگوں کو فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے ایمان کے بنانے کی اور احتساب کا تصور ہمارے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو انوار و برکات اور انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر رکھے ہیں وہ سارے کے سارے انوار و برکات اور فضائل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.